سورۃ کہف آیت نمبر 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَقُلْ اور کہیے الحق من ربکم یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن بس جو شخص چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے وہ کفر کرے، یعنی اس کی مرضی ہے. اب اللہ کا کام، اللہ کی ذمہ داری، نبی کی ذمہ داری پوری ہوگی. انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کیا ہے للظالمین نارا ظالموں کے لیے آگ، احاطہ گھیرے ہوئے ہے بہم ان کو، سرادق گھیر لے گی ان کو، سرادقها آگ کی لپٹیں، آگ کی دیواریں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر اگر سمجھا مدد مانگی نہیں، استغاثہ بارش مانگنے کو بھی کہتے ہیں، مدد کو بھی کہتے ہیں اور بارش کو بھی کہتے ہیں. وہ ہے نا حدیث، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہمیں بارش دے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء یعنی وہ پینے کے لیے مانگیں گے تو یغاثوا بماء انہیں پلایا جائے گا پانی، کالمہل جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا، یشفی الوجوہ جلا دے گا ان کے چہروں کو. یشفی، یہ مشفی مرغی نہیں ہوتی، مرغی کو کہتے ہیں مشفی، جو بھونی جاتی اس پر انگاروں پر، کوئلوں پر. تو جیسے ہی وہ منہ کے قریب کریں گے تو ان کے منہ کو وہ بھون ڈالے گا. بئس الشراب یہ پینے کی چیز بہت بری ہے. وساءت مرتفقا اور یہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجرا بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر من احسن عملا ان لوگوں کے جو اچھے عمل کریں گے. اولئک لہم انہی لوگوں کے لیے ہے جنات عدن ہمیشہ کے باغات، ابدی، تجری من تحتہم الانہار اور ان باغوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یحلون فیہا پہنایا جائے گا، حولی کہتے ہیں زیور کو، پہنائے جائیں گے فیہا اس جنت میں، من اساور من ذہب سونے کے کنگن، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور انہیں پہنائی جائے گی کپڑے سبز، من سندس باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقْ اور موٹی ریشم کے، جیسے کسی کا دل چاہے گا. متکئین فیہا وہ ٹیک لگا، اسی سے ہمارے لفظ ہے تکیہ، اردو کا لفظ ہے اسی سے ہے. متکئین فیہا وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں، علی الارائک تختوں پر، تکیوں پر. نعم الثواب یہ کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا اور یہ جنت کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. دوبارہ وقل حق من ربکم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کام صرف اتنا ہے، حق پہنچا دیا، اب اللہ کا کام ختم. اب یہ بندوں پر ہے، نہ تو اللہ کسی کو زبردستی ایمان پر لاتا ہے، نہ کسی کو زبردستی کفر پر لے کے جاتا ہے. یہ بندوں کی اپنی مرضی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں بندوں کو آزادی دے رکھی ہے. ہاں یہ اللہ ضرور کرتا ہے کہ جو شخص اسلام، دین، اچھائی کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے.
اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. ایسے لوگ ملنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور جو کفر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا, اس کو ویسے ساتھی ویسے وسائل مہیا ہو جاتے ہیں. انا اعتدنا للظالمین نارا, بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی. یعنی یہ یاد رکھنا, یہ تو ٹھیک ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ چاہو کفر کرو, لیکن یہ یاد رکھو کہ دونوں کا نتیجہ وہ الگ الگ ہے, وہ ایک جیسا نہیں ہے کہ تم دونوں کو آزاد چھوڑ دیا تو نتیجہ بھی ایک ہے, ایسا نہیں ہے. تو ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ اس کو گھیرے ہوئے ہے. ہم بھی پلاٹ, جس پلاٹ کی چار دیواری ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھا. احاطہ بہم سرادقها, اس کی لپٹیں انہیں گھیرے ہوئے, یعنی چاروں طرف آگ. یعنی کیا منظر ہوگا اگر انسان سوچے دنیا میں جو ایندھن ہوتا ہے اس کو آگ لگتی ہے اور اس کی گرمائش کتنی زیادہ ہوتی ہے. جہنم میں عجیب ہے کہ ایندھن کو بھی آگ لگی ہوئی ہے اور خود انسان کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. انسان اسی طرح جل رہا ہوگا جس طرح ایندھن جلتا ہے, جس طرح ایندھن جلتا ہے. یعنی ہمارے تو لکڑی کو آگ لگی ہے, اس کے اوپر چولہے کے اوپر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں, گوشت رکھتے ہیں, سبزی رکھتے ہیں, روٹی پکاتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ ہماری سبزی کھانے تک جو آگ کی گرمائش پہنچتی ہے وہ اس سے کہیں کم ہوتی ہے جو لکڑی کو, جتنی لکڑی کو پہنچ رہی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جہنم میں خود انسان کو آگ لگی ہوگی. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر اور انسان ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ, جب اتنی گرمائش ہوگی, اتنی آگ لگی ہوگی تو اس وقت وہ پانی مانگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, وہ پانی طلب کریں گے پینے کے لیے. يُغَاثُوا بِمَاءٍ, تو ہاں انہیں پانی پلایا جائے گا, لیکن کیسا؟ کالمہل, تانبے کی طرح پگھلا ہوا پانی, نہایت گرم پانی. اور اتنا گرم, دوسری جگہ پر حدیث میں ہے کہ جیسے وہ قرآن مجید میں چہروں کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے بھن جائیں گے, پگھل جائیں گے, اور جب پئیں گے تو ان کی انتڑیاں پگھل جائیں گی. اللہ کالمہل یشفی الوجوہ, وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ان کے چہروں کو جو بھون ڈالے گا. بئس الشراب, یہ بہت برا پانی ہے. وساءت مرتفقا, اور یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا, یہ پانی جو پلایا جائے گا یہ بھی اتنی جلدی نہیں پلایا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال تک وہ پانی طلب کرتے رہے. 500 سال, ٹھیک ہے, منتیں کرتے رہیں گے جہنم کے دروگے. اور ایک روایت میں ہے کہ 500 سال تک وہ چیخیں ماریں گے, لیکن وہ فرشتہ ایسا ہے کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وہ معراج والی روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے دروغے کو دیکھا تو سب لوگ خوشی سے خوش تھے, مسکرا رہے تھے, لیکن اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. تو جبریل نے کہا اللہ کے نبی جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا یہ جہنم کا دروغہ ہے, اگر اس کے چہرے پر ہنسی آتی تو آ جاتی, اگر آج نہیں آئی تو کبھی بھی نہیں آئی. اللہ. پھر جہنمی آپس میں مشورہ کریں گے کہ یار چیخنے سے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا, ہم خاموشی اختیار کر لیں, شاید پھر اس کو ترس آ جائے. 500 سال تک خاموشی اختیار کریں گے پھر بھی کوئی اثر نہیں, کیونکہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا نا. نبیوں نے, علماء نے, اولیاء اللہ نے, نیک لوگ ان کو سمجھاتے رہے, لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو جب پانی اتنی دیر کے بعد ان کو پلایا ہی جائے گا تو ایسا پانی ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, چونکہ پیچھے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا نا, جو ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, تو کافروں کی حالت یہ ہوگی
اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کریں گے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو ان مومنوں میں جو اچھے عمل کریں گے ان کے ثواب ضائع نہیں ہوں گے. چھوٹے سے چھوٹا عمل، حتیٰ کہ اتنا چھوٹا عمل کہ خود انسان بھول جائے گا کہ میں نے کوئی عمل کیا ہے یا فلاں عمل میں نے کیا ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ موجود ہوگا اور اس کا اجر بھی انسان کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. اولئک لہم جنات عدن، وہ لوگ جہنم میں اور یہ ہمیشہ کی جنت میں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی. یہ بات میں نے کتنی بار کہی، دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے وہ سب پانی کی وجہ سے. دنیا میں جتنی خوبصورت جگہیں ہیں، جتنے خوبصورت مکان ہیں، وہاں پر لازمی طور پہ پانی زیادہ ہے. یا تو وہ دریاؤں کے کناروں پر بڑے بڑے خوبصورت شہر آباد ہیں، یا وہ پہاڑی علاقے میں خوبصورت جہاں پر چشمے بہتے ہیں وہاں پر شہر آباد ہیں. تو اس کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ جنت بھی ایسی ہے کہ جہاں پر پانی کی نہریں ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور مومنوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سونے کے زیورات اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور کہاں تک؟ کتنا سونا؟ حدیث میں آتا ہے جہاں تک آپ کے پانی، آپ کے وضو کا پانی لگتا ہے وہاں تک آپ کو زیور پہنایا جائے گا. وہ جگہیں چمکدار بھی ہوں گی اور مزید اس کے اوپر زیور بھی پہنا ہے. تو پھر ایک شرط اور بھی ہے نا، جو وضو کرے گا اسی کے لیے ہے. پکی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. بابے بابے بولتے ہیں کہ ہمارے ادھر بابے کھڑے ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے. ہاں بالکل کھڑے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن نماز کا کہتا کوئی نہیں، پڑھتا کوئی نہیں. بالکل کھڑے ہوں گے، جدھر وہ جائیں گے وہی ادھر ہی پیچھے والے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے ریشم کے، سبز، باریک بھی اور موٹی بھی. تو یہ دونوں چیزیں تو مردوں پر دنیا میں حرام ہیں، تو دنیا میں کیوں حرام ہے؟ جس نے اس کو حرام قرار دیا اس کو پیا نہیں ہے. جی زیادہ خوبصورتی والے کپڑے ہیں عورتوں کے لیے ہے نا، تو مرد پہن لے تو کیا مشکل ہے؟ تو پھر عورتوں میں شابہ ہو جائے گا. اور کیا شراب پھر کیوں حرام ہے؟ نہیں دیکھیں، شراب میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن ریشم پہننے میں کیا دقت ہے؟ عورتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے نا. خوبصورتی کے لیے جو عورتوں کے لیے تو چلو آپ کہہ دیں گے عورتیں نہ پہن. عورتوں کو تو مردوں کو کیا ضرورت ہے اتنے؟ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ. بھائی جب کماتے مرد ہیں اور پہنے عورتیں، نہیں چلو جب سونا حرام ہے، تو پھر کیوں حرام ہے؟ کانٹے مانٹے بھی پہن لے، پھر یہ اچھے لگتے ہیں. مرد کے لیے سونا حرام ہے. ہاں تو یہی تو سوال ہے نا، کیوں حرام ہے؟ زینت کا کام کرتے ہیں نا، ہاں تو مرد کو زینت نہیں چاہیے. نہیں چاہیے نا، عورت کو زیادہ عورت والی نہیں نا چاہیے. ہاں عورت والی زینت نہیں چاہیے، اس کی زینت پھر تو یہ چوڑیاں بھی پہن لے، پھر کانٹے بھی پہن لے. سوال یہ ہے کہ کیوں حرام ہے؟ یہ اللہ کی اللہ کا مرضی نظام ہے. ہے، اس نے جو اللہ نے مرضی تو اللہ کی ہے، کون سا اللہ نے ہم سے پوچھ کے کیا ہے، لیکن کیوں کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، اصل میں جو بھی انسان جو کچھ بھی پہنتا ہے، جو بھی لباس پہنتا ہے، اس کے اثرات انسان کی نفسیات پر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مرد کی ذمہ داری لگائی ہے وہ ہے بھاگ دوڑ والی، وہ ہے محنت اور مشقت والی، وہ ہے طاقت استعمال کرنے والی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو موٹا چوٹا پہننے کی اجازت دی ہے تاکہ اس کا مزاج سخت مزاج بنے، مرد طاقت والا مزاج ہو. اسی لیے اس کی خوبصورتی کس میں ہے؟ روب اور دبدبے میں. یہ ایسا لباس پہنے، ایسی پگڑی پہنے، ایسی چیز پہنے کہ جس سے اس کے روب کے اندر اضافہ ہو، تو یہ مردانہ خوبصورتی ہے. اور عورت کی خوبصورتی کس میں ہے؟ نزاکت میں. عورت کا کام کیا ہے؟ نزاکت والا. مثلا آپ بچے کو تھپڑ مار دے، باپ تھپڑ مار دے، ایک ہی بہت ہے، ایک ہی بہت ہے، اور ماں 10 بھی مار لے تو بچے کو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ بھی ماں کے پاس ہی جاتا ہے. تو اللہ نے عورتوں کی جو ذمہ داری لائی ہے وہ نزاکت والی ہے. ٹھیک ہے، وہ گھر میں رہنے والی ہے. اسی لیے عورت کو مہنگا سوٹ، مہنگا لباس اور زیور پہننے کی اجازت دی. اس نے گھر میں رہنا ہے، اس کا کام بھاگ دوڑ کا نہیں ہے. مرد کا کام ہے باہر کا، طاقت کا، بھاگ دوڑ کا. اب ایک بندے نے اگر زیور پہنا ہوا ہو وہ بھاگے گا؟
ایک بندے نے بہت اچھے کپڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو وہ کام کرے گا؟ دنیا میں یہ جو وردی کا تصور آیا ہے کاروبار کے لیے کام کے لیے، وردی کا تصور پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے کہ انسان جب مہنگا کپڑا پہنتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا. تو فیکٹریوں نے، ملوں نے، کاروباری اداروں نے کیا سوچا؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک موٹا کپڑا وردی کا انسان کو کام کے ٹائم پر پہنا دیا جائے کہ جس کی نہ استری کی اس کو فکر ہو، نہ اس کے خراب ہونے کی اس کو فکر ہو، صرف فکر ہو تو کام کی فکر ہو. اور آج کل موبائل کی، کام کے ساتھ ساتھ موبائل کی فکر ہو. تو انسان کی اگر جیب میں مہنگی چیز ہو، انسان کے ہاتھ میں مہنگی چیز ہو تو انسان کو اس کی بہت زیادہ فکر ہے. آپ نے کبھی اپنے ملکوں میں دیکھا جو لوگ بڑی مہنگی کاٹن پہنتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ساری نماز کا بیڑا غرق کر لیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ کاٹن پہ بل نہ آئے، شکن نہ پڑے. تو اگر یہی سوٹ انسان ساری زندگی پہنے اور ریشم کا اور مہنگے سوٹ پہنے وہ کام کیسے کرے گا؟ تو یہ انسان کی نفسیات اور انسان کی ذمہ داریوں کے خلاف تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے روک دیا اور ساتھ کہہ دیا بھئی فکر نہ کرو، جنت میں تمہیں مل جائے گی. تو کاٹن پا کے جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو پہلے نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. بالکل بالکل پکی بات ہے. نماز تو بعد میں پڑھنے، پہلے نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. وہ چلتا ہی ایسے ہے، وہ ہمارے مولانا عبداللہ انصار صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اس طرح چلتے ہیں جیسے ان کی بغلوں میں پھوڑے نکلے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تمہیں جنت میں مل جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ جو یہاں پر ریشم پہنے گا وہاں کی ریشم سے محروم رہے گا. اچھا یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھنا، جنت میں بھی بعض لوگوں کو سزائیں ملیں گی، جنت میں بھی سزائیں ہیں. ہاں مثلا ایک بندہ دنیا میں ریشم پہنتا ہے، کام اچھے کرتا ہے لیکن ریشم اور سونا پہنتا ہے، جنت اس کو مل جائے گی لیکن ریشم کا لباس نہیں ملے گا. جنت مل جائے گی لیکن سونے کا زیور نہیں ملے گا. جو دنیا میں شراب پیے گا اس کو جنت مل جائے گی اگر اس کے کام دوسرے اچھے ہوں گے، لیکن اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا. ایک آدمی تھا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. تو یعنی زخم ہوا تھا، اس کو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو اس نے کاٹ لیا. تو وہ جنت میں چلا گیا، لیکن کسی صحابی کو وہ خواب میں ملا تو اس نے اس ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے جنت تو دے دی میرے اعمال کو دیکھ کر، لیکن اللہ نے کہا جو ہاتھ تو نے خود کاٹا ہے یہ صحیح نہیں کروں گا. تو اس لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، اس لیے کہ مومن دنیا کا ڈرائیور ہے، دلہا ہے. یہ دنیا مومن کے لیے ہے، اس میں سب سے زیادہ کردار مومن کو ادا کرنا ہے. اور اگر مومن ہی اس طرح کی چیزیں پہنیں گے اور وہ بالکل بے بس ہو کے بیٹھ جائیں گے، دنیا میں کوئی کام نہیں کریں گے تو دنیا ترقی کیسے کرے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے 1.5 ارب مومن جو ہیں وہ ماشاءاللہ دنیا کی ترقی میں پیچھے ہیں. مومن ایسا نہیں ہے جو آج مسلمان کی شکل نظر آ رہی ہے. اسلام کا مومن ایسا نہیں ہے. اسلام کا مومن یہ ہے کہ جو دنیا کی قیادت کرتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی کو سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ وہ ایسے کپڑا سر پہ لیے اور جناب سر نیچے کر کے جا رہا تھا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ بندہ بیمار ہے، یہ جو جا رہا ہے یہ بیمار ہے؟ کسی نے کہا نہیں اماں جی یہ بیمار نہیں ہے، یہ قاری صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں. تو اس لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھ گیا. فرمایا کیا عمر کتاب اللہ کو نہیں جانتا تھا؟ کیا عمر کتاب اللہ کا عالم نہیں تھا؟ کیا مطلب تھا؟ کہ مومن کو عمر کی طرح ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا آج کے ہمارے علماء کو اللہ دیکھ لے تو وہ اتنے نزاکت، اتنے نازک مزاج، یہ نہیں ہے. مومن آگے بڑھ کے کام کرتا ہے، مومن دنیا میں کام کرتا ہے. آج ہمارا جو ماحول بن گیا ہے کہ ہم علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کام کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم بازار میں بھی جاتے ہیں ہمارے علماء تو ساتھ ایک شاگرد ضرور لے جاتے ہیں تاکہ واپسی پر وہ سودا اٹھا کے لائے گا. یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی
خود بازار میں جاتے تھے اور سودا خریدتے تھے اور خود اٹھا کے لاتے تھے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں ایسا نہیں بنایا جو آج ہماری شکل موجود ہے. تو کیا فرمایا کہ انہیں پہنائے جائیں گے سبز رنگ کی ریشم، باریک بھی اور موٹی بھی. متقین فیہا علی الارائک، وہ جنتی اپنے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. یعنی وہاں پر کام کاج تو ہے نہیں، دنیا میں کام ہے، وہاں پر آرام ہے، اور ہم دنیا میں بھی آرام کرنا چاہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. نعم الثواب، یہ بہت اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور رہنے کی جگہ بہت شاندار، بہت خوبصورت جگہ ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.